بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے. خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے سینٹ کے حوالے سے نام فائنل کر دیے ہیں اور اس میں مرزا آفریدی صاحب کا نام بھی ہے. وہی مرزا آفریدی صاحب کے جن کے گھر پر عشائیہ ہوا تھا اور پی ٹی آئی کے کچھ دوست، پی ٹی آئی کے فالوور سوشل میڈیا پہ بہت ناراض نظر آتے ہیں ان سے، مرزا آفریدی صاحب سے. اب خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کا مشعل یوسفزئی صاحبہ کا نام فائنل کر دیا ہے. خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب بہت ناراض ہوئے اس بات پر کہ یہ اندر کے اختلافات ٹی وی پہ کیوں ڈسکس ہو رہے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. میں اس لیے اپنی بات کو ذرا شارٹ کر کے ذرا ہم آفیشیل سپوکس پرسن جو ہیں پی ٹی آئی کے یعنی کہ سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں. اور ان سے جانے سے پہلے صرف ہم یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب یہی پارٹی اختلافات کے حوالے سے غیر روایتی انداز میں، سلمان اکرم راجہ صاحب ذرا دھیمے مزاج کے انسان ہیں، ان کو ایسا کم دیکھا گیا ہے، لیکن وہ کلیئرلی اپنا ٹیمپر لوز کرتے ہوئے نظر آئے عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں معاملہ یہ ہوا، وہ پنجاب کی آرگنائزیشن کو لیڈ کرتی ہیں، اس پروگرام میں وہ نہیں تھیں، اور جب وہ پروگرام ختم ہو گیا، یہ لاہور کی پریس کانفرنس جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اس پر، یعنی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے تو نہیں بلایا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب تاثر دے رہے ہیں کہ میں مصروف تھی. کون سی مصروفیت تھی؟ مجھے تو نہیں پتا اپنی مصروفیت کا، میں تو بلایا نہیں گیا تھا. تو آپ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب غیر روایتی انداز میں بہت غصے میں نظر آیا اور یہ کہتے نظر آئے، جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. اگر کسی میں ہمت ہے، مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا. تمام گفتگو بیوقوفانہ کی گئی ہے اور اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی تو ہم تعدیبی کارروائی کریں گے. ایک اچھے ایونٹ کو بیوقوفانہ وجہ سے متنازع بنایا گیا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. کیوں ٹویٹ کی کسی نے؟ پھر کیا وہ وجہ تھی ایک پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ کون سی وہ پریس کانفرنس کوئی ایسا کوئی بڑا واقعہ تھا کہ وہاں ہونا نہ ہونا اس باعث تھا کہ ٹویٹ کی جائے؟ میں اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی، جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے، کام کریں جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے، ان کو وہ کام کرنا ہے. ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے، پنجاب میں انہوں نے تحریک چلانی ہے، ان کا یہ کام ہے. ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے. بہت غصے میں. وقاص صاحب بہت نوازش سر، آپ نے وقت نکالا. علیمہ بی بی نے آج اندیا دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کی جو بات ہوتی ہے عام طور پہ وہ ٹویٹ کے ذریعے بھی سامنے آ جاتی ہے، تو شاید خان صاحب کا ٹویٹ بھی آ جائے اس حوالے سے کوئی یا کوئی. تو آپ بتائیے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ اب سے یعنی اس طرز کے بیانات کسی کے بھی جن کا تعلق پارٹی اختلافات سے ہو اور اگر وہ پبلکلی آئیں تو خان صاحب نے آج اس پہ بہت ناراضگی کا، غم و غصے کا اظہار کیا ہے. اور جی جتنا غصہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے، دیکھیں انسان سلمان اکرم راجہ صاحب ایک ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہے. جی ہاں آپ لوگ جانتے ہیں، مجھ سے پہلے جانتے ہوں گے، میرا تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ان سے جو ہے وہ شناسائی ہوئی پارٹی کی وجہ سے. تو جو لوگ ان کو جانتے ہیں شروع سے ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنے ٹھنڈے سویلائزڈ آدمی ہے. اور جب ایک ایسا ٹھنڈا اور سویلائزڈ آدمی ٹیمپر لوز کرتا ہے تو دیر مسٹ بی اے ریزن. سو بات یہ ہے کہ بڑی کلیئرٹی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج خان صاحب سلمان اکرم راجہ سے بھی زیادہ غصے میں تھے. ناراضگی کا اظہار انہوں نے کیا اور خان صاحب نے یہ واضح ڈائریکشن دی ہے تمام پارٹی والوں کو. انہوں نے کہا کہ چھوٹے سے چھوٹا رکن، بڑے سے بڑا رکن یا کوئی اہم ذمہ دار اگر پارٹی میں اختلافات کا اظہار جو ہے وہ کسی بھی فورم پہ، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں کرتا ہے، جو اختلافات جس سے پیدا ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، تو میں ان کو خود پارٹی سے نکال دوں گا. ٹھیک ہے سر؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کلیئر ورڈ سر، ہی ڈڈ ناٹ منس ہز ورڈز. انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جو میسیجز ہمیں جو ہے وہ پہنچے ہیں ان میں انہوں نے کہہ دیا ہے. وہ آفیشلی کچھ دیر تک جو ہے وہ آفیشلی بھی جو ہے وہ شیئر ہو جائیں گے. تو میں ان کیپیسٹی آف انفارمیشن سیکرٹری آپ کو باقاعدہ طور پہ آفیشلی بتا رہا ہوں کہ خان صاحب اتنے سخت نالاں ہیں کہ انہوں نے، اور بالکل رائٹلی سیڈ، انہوں نے بالکل ٹھیک نالاں ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور پارٹی آئین کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ انٹرنل چیزیں جو بات ڈسکس نہیں ہوگی. تو میں اپنے میڈیا کے بھائی بھی جو ہمارے انٹرنل معاملات کے اوپر پہ چسکے بھی لیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں، ان کو کہوں گا کہ اب جو ہے اب لوگوں کی ذمہ داریاں اور رکنیتیں جو ہیں وہ داؤ پہ لگیں گی. تو کائنڈلی اس کا خیال کیجئے گا کیونکہ اب اتنے چسکے آپ کو جو ہے وہ اوپنلی نہیں ملیں گے. آپ موقع ہی نہیں دیجیے گا نا، مطلب بات ہی ختم ہو جائے گی. نہیں، اور جہاں تمہیں موقع دے گا انہوں پی ٹی آئی دے وچ موقع نہیں ملے گا نا. خان صاحب کا حکم ہے، یہ خان صاحب کا حکم ہے. اب چونکہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں شاید گفتگو نہ ہی ہو، تو پھر آج جتنا موقع ملتا ہے وہ یہ کہ علیمہ بی بی پر بھی اس کا اطلاق، کیونکہ انہوں نے بھی باقاعدہ پارٹی اختلافات کے حوالے سے انہوں نے بھی بات کی نا. خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے، یہ لوگ کیوں نہیں آتے. ان طنز بھی کیا کہ سب کو پتا تو ہے کہ یہاں کیس چل رہا ہے پارلیمنٹیرینز کو، تو ان کے ٹائم ہوگا تو آ جائیں گے.
ہمارا مین سورس ہی اس وقت جو واحد رہ گیا ہے وہ خان صاحب کی بہنیں ہی ہیں، وہی انہی کی وہ گئی ہیں دونوں بہنیں، نورین باجی اور عظمیٰ باجی، وہی لے کے آئیں، اور علیمہ باجی نے بھی بات کی. تو بالکل اس کا اطلاق سب کے اوپر ہوتا ہے. اور پارٹی کے اراکین کی بات ہوئی ہے، پارٹی کے ذمہ داران کی بات ہوئی ہے، اور یہ ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ سر. ہم جس تحریک کی طرف جا رہے ہیں اور جس کو ہم 5 پہ جس کا نقطہ عروج ہوگا، وہ ایسے جو ہے ممکن نہیں ہے. تو وہ ممکن تبھی ہو سکتا ہے جب ڈسپلن کا خیال کیا جائے. اور سب سے بڑا ڈسپلن کیا ہے؟ سب سے بڑا ڈسپلن یہ ہے کہ آپسی معاملے آپس میں ہی رہنے چاہیے. اندر کی بات اندر پاوے سر پاڑ دئیے، مگر باہر جائیے تو کوکی نہ پپیاں جفیاں کر دے ہوئے جائیے. جی بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، لیٹس سی.